اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلے یہ تین کا مسئلہ ہم حل کر لیں۔ جو تین ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دو پیر، جب دو دوست یا دو بزنس مین یا دو مزدور کوئی بھی ہو، دو مخلص ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ ہو کے چلتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ دونوں چل رہے ہیں لیکن آنیسٹ نہیں ہے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ایول، ڈیول، اوکے۔ یہ ہوگی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، اس کا قرین ہے۔ عورت کے ساتھ بھی قرین ہے، جن ہے۔ عورت کی اور مرد کی لڑائی آپس کی نہیں ہے، اس کی لڑائی اس کے جن کے ساتھ ہے، قرین کے ساتھ۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ نہ تو ہم اس کو بلیم کر سکتے، بلیم بھی کریں گے تو ہمیں اور تنگ کرے گا کہ یار کام تو یہ خود خراب کر رہا ہے، اب جان بوجھ کے مجھ سے بھی زیادہ، اور بلیم مجھے کر رہا ہے۔ دوسرا جو ان کو سب سے زیادہ پسند ہے، اگر ضرورت سے زیادہ ہم اس کی دیکھ بھال یا اس کا خیال کرنا شروع کر دیں گے یا اس کی پوجا ہی شروع کر دیں گے تب بھی وہ آپ کو بھٹکا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب نیچے بھیجا تھا کہ یہی کہا تھا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اینمی ہو۔ یہ کنٹراسٹ نہیں ہوتی، پاورز، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو۔ تو تجربہ یہ پہلے جنات کا تو ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے جو لڑائی ہے یا ان کا جو شر ہے وہ انسان سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آگ کے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ چھپے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح لہٰذا ہمیں اس وقت اپنے اندر جو ہے ایگو ہے، ایگو کی صورت میں وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ یو کین فیل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب بھی میرے نیک بندوں کو شیطان بھٹکاتا تو فوراً چوب پڑتے ہیں، فوراً ان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ کچھ اندر جو نیگیٹو چل رہا ہے نا وہی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہم نے ایک دوسرے کو ہرانا نہیں ہے، پیر نے، اور وہ جو اندر ہمارے بیٹھا ہے اگر ہم دونوں مخلص ہو جائیں، دونوں برابر ہو جائیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تیسرا ان کے ساتھ بھی اللہ ہی ہوتا ہے، پھر ایک آدمی کے ساتھ، سمجھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک قرین، ایک جن ہوتا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر فوقیت دے دی ہے۔ فوقیت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دوست ہیں، وہ مسلمان ہو گیا یا وہ دین پہ آ گیا، اب وہ مجھے تنگ نہیں کرتا، مدد کرتا ہے۔ لہذا ہمیں دیکھ بھال کے چلنا چاہیے۔ جو چیزیں ان کو پسند نہیں یا چیزیں جو ان کو لے ڈوبیں، مثلاً کہ ہم ان کو خدائی بنا دیں یا ان کی پوجا شروع کر دیں تو وہ بھی گئے، کیونکہ ہر نفس چاہتا ہے کہ میری تابع داری ہو۔ یہی تو سب سے بڑی بات ہے، تعریف ہی تو لے بیٹھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کبھی بھوک سے انسان نہیں اتنے مرتے جتنے اوور فوڈنگ سے مرتے ہیں۔ اور ہمیں اگر جانا ہے نا تو یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اکٹھے کرو، بھاگو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کورٹ جائیں، مجھے لے جائیں کورٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، کم از کم کورٹ میں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے تو پھر میں سارے کر لیتے ہیں جیسے آپ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ تو ہے جو اتنی تابع داری ہے، وگرنہ دنیا تو ایک دکانداری ہے، خریدتا ہے آدمی کچھ تو خود ہی کو بیچ کر۔ اے نسل آدم یہ کیسی خریداری ہے، یہ عظمتوں کے سودے سود در سود، بازار دنیا میں ہر شخص کاروباری ہے۔
بابا تو بھی تو اس دوڑ میں شامل ہے، تیری بھی راہ زیست میں کچھ تیاری ہے۔ اس وقت میں بھی ایسے ہی سوچتا ہوتا تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے تنقید برداشت کیا کریں۔ اگر زندگی آپ نے گزارنی ہے تو اگر اس ٹائم آپ کوئی بھی فیوچر کی طرف سوچے گا تو وہ پریشانی لائے گا۔ فیوچر کو سوچنا بند کر دو کچھ دیر کے لیے، پیچھے جائیں پاسٹ میں، وہاں پہ دیکھیں کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں کہاں ریلیکس ہوئے ہیں ہم سے، اس کو دوبارہ ریپیٹ مت کریں۔ یہی ہے، اگر آپ فیوچر کا اس ٹائم سوچیں گے تو اور زیادہ، کیونکہ میں سن رہا تھا یورپ امریکہ میں بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے اس معاملے میں، تو وہی ہے کہ جب فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے اور آگے دکھائی نہیں دیتا تو وہ اور زیادہ ٹینشن بنتا ہے، وہ اور زیادہ اگریسو ہوتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، پریشان نہیں ہونا، صرف پازیٹیو سوچ لائیں، پازیٹیو سوچ آپ کو پاور دے گی، اور پاور ہی آپ کو کامیابی دے گی۔ لڑنے کا نہیں، اس وقت قلم کا ہے۔ ساؤنڈ میک ڈفرینٹ۔ ہار جیت ہوتی ہے، اگر آدمی حق کے راستے پہ اگر ہار بھی جائے تو وہ ہارا ہوا نہیں ہوتا، اصل میں وہ جیت ہوتی ہے۔ کہتے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ ہو، جتن دا مل کوڈی پہنا، ہارن دا مل ہیرا ہو۔ یہاں پہ اگر ہم غلط کر کے جیت بھی جائیں گے تو وہ کوڈی ہوگی، کیونکہ وہ چھوڑ کے جائیں گے۔ اگر ہم یہاں پہ خدا کے راہ میں اسٹرگل کرتے ہوئے ہار بھی گئے تو وہ ڈائمنڈ ملے گا۔ کیا شعر ہے، گلیاں دے وچ پھرن مانے، لالاں دے ونجارے ہو۔ ٹھیک ہے، ہیرا تو ایک پتھر ہوتا ہے، تراشنے والے کی قیمت ہوتی ہے۔ نالج از بگ پاور، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ساتھ میں نالج گین کرنا ہے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ نبی پاک نے 13-14 سال یہی کیا تھا، بیٹھ کے انتظار نہیں کیا تھا کوئی آ کے بچائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے سوچ میں لائیں، سوچ پازیٹیو کریں اور یہ چھوڑ دیں۔ آئیں کورٹ میں، آئیں کورٹ میں بات کرتے ہیں۔ بالکل ایسے کام نہیں کرنا بھائی آپ لوگ، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے بعد میں آپ لوگ۔ یہی تو ہوا تھا دوسری جنگ عظیم میں، اور کیا ہوا تھا؟ ایسی فیملی تھی جس کو اٹھایا گیا، پھر ایک ایک کر کے استعمال کیا گیا۔ آپ دیکھیں ذرا، اسٹوری میں نے شیئر کی، آپ اس کو ذرا سمجھیں، اور بچے گا کوئی بھی نہیں۔ ہاں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا جاتا ہوں دنیا کو بچانے کا۔ آپس میں نہیں لڑنا، آپس میں نہیں لڑنا۔ جو اس کے ریزنیبل بندے ہوں گے نا، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اب ان کو اگر آپ پکڑ کے سزا دے سکیں یا اس کو کٹہرے میں لا سکیں تو پھر یہ دنیا بچے گی۔ نہیں تو تم لوگ آپس میں اور سب سے زیادہ بچے اور عورتیں قیدی ہوں گی، اور یہی میں سوچ رہا ہوں کیسے بچاؤں، کیونکہ جنگوں میں سب سے زیادہ بندے، اب تو ویسے تھوڑا ریشو، لیکن پھر بھی زیادہ جنگوں میں مرد شہید ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اور اس کے دو طریقے ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے مرسی لکھی ہے، کوشش تو بڑی کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گی تو ہے نا۔ آپ وہ کہتے ہیں ہم سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ الٹے راستے کی طرف جا رہے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اور لوگ استعمال کر رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ اور ڈرنا چاہیے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کچھ۔ کوڈ پڑھیے، یہاں نہیں تو انٹرنیشنل کوڈ ہے، اس طرح آئیں۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، جو کہ کنارے کنارے، میں نے وہ 30واں سپارہ ہے، میں وہ بھیجتا ہوں آپ لوگوں کو، وہ دیکھ لینا کہ وہ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے خندق کوٹ کے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بڑے بڑے لوگ، وہ آپ کے پاس بھی نہیں بھٹکیں گے، اور جن کو کوئی عظیم بنا دیا گیا ذہن میں، وہی وہاں پہ، اور یہ حرام موت ہوگی۔ آپ بیٹھ کے بات کریں، کورٹ میں آئیں، یہی ہے۔ اور کورٹ میں وہ جانا نہیں چاہتے کوئی بھی، یہی تو ہے بات، اور اس کا حل بھی یہی ہے، کورٹ ہی ہے۔
کیونکہ ڈی این اے اب بہت مسٹ ہو گیا دنیا میں. اگر یہ ہم نے قدم نہ اٹھایا تو پھر دنیا میں نہیں بچتے. تو جیسے نظام چل رہا ہے ابھی پیدائشوں کا، شادیوں کا، تو یہ بچے بیکار بچے پھر وہی ہوں گے فوج میں مرنے کے لیے. کارآمد نکلے تو دنیا دار نکل آیا تو گھر والے تو اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ سیدھا نکل آتا ہے یا اس کو فوج میں، یا اس کو دور کہیں نوکری پہ، یا اس کو باہر بھیج دیتے ہیں. اس کا یہی حال ہوتا ہے اور یہی سزا ملی ہم لوگوں کو. جتنے بھی اچھے لوگ تھے ہم نے ان کی پیچھے سے فیملیاں برباد کر دی. کوئی سمجھ نہیں لگی اور ڈرتے ہوئے لوگ اب ڈی این اے کا یہ جو ہے کب قانون پاس کرا رہے ہیں. اور یہی حل ہے، بڑی سوچ سمجھ کے یہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی حل تھا. جب آیت آئی، آپ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہے میرے نبی، جو چیز ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ دنیا سے ڈرتے ہو، عزت کے خیال سے ڈرتے ہو، تو ڈرنا تو صرف اللہ سے چاہیے. لہٰذا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق ہوئی، آپ نہیں چاہتے تھے، پھر وہی آئی اور طلاق ہوئی، پھر اس کے ساتھ شادی کرنی پڑی تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ اس کی چیز کی نشانی ہے، کیونکہ یہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے یہ چکر. اور آپ لوگوں کو نہیں پتہ سنگل مدرس جو بچہ کھو بیٹھتی ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. سنگل فادر لے لیں، اس کا کیا حال ہوتا ہے. جس ماں باپ نے وہ بچے پالے ہوں نا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، محبت ہو جاتی ہے، جانور سے ہو جاتی ہے. لہٰذا ایک دوسرے کی عزت کریں اور اپنی حفاظت کریں. جو آپ لوگوں کے ساتھ جو کرین ہے اس کو ذرا ٹٹولیں. حلال فوڈ کھائیں، خاص کر جو فوڈ انرجی بناتی ہے وہ حلال کھائیں. اگر وہ کھا لیے تو اس کو اچھی جگہ پہ لگائیں. یہی حل ہے. اللہ حافظ.